14 ہائیسٹ پیکس ہے 8000 اینڈ ابو، اس میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہیں۔ ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں، لاکھوں جب گاڑیاں اس روٹ پہ چلتے ہیں تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ جہاں پہلے ایک جنریٹر چلاتے تھے، اب اگر 500,000 جنریٹر ڈیلی چلے تو پولوشن کتنا آپ خود ہی بڑھا رہی ہے۔ جبکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورس بھی ہے ہائیڈرو پاور کا، جب برف کے اوپر ظاہر ہے پولوٹنٹس آتے ہیں اور اس کا اگر رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے جو تیزی سے گلیشیئر پگھل رہا ہے۔ ہمارے انڈیجنس نالج ہے گلیشیئر رافٹنگ کا، نئی چیز انٹروڈیوس وہاں پہ کیا ہے، آئس ٹوپا بناتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو آن لائن اپرچونیٹیز ہیں، فری لانسنگ کے جو کام ہیں، بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ینگسٹرز جو ہے نا آن لائن کام کر کے بہت کچھ اپنے لیے سیلف امپلائمنٹ جنریٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ادھر وہ اپرچونیٹیز محدود ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ 28 کلومیٹر آپ لوگوں کو کمیوٹ کرنا پڑتا تھا کالج جانے کے لیے، 28 کلومیٹرز جو ہے وہ اپ اسٹریم اتنا زیادہ جو ہے نا چڑھائی وغیرہ کا تو نہیں، ہمارا فلیٹ ہے، شگر ویلی تھوڑا سا فلیٹ ایریا ہے، وہاں بہت زیادہ یہ اپ ڈاؤنس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے رف روڈ ہے۔ تو اس کا بھی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، اب تو روڈ بنی ہے، بلیک ٹاپ ہو گئی ہے، RCC برج بنی ہے۔ تو میں اپنی فیملی کو لے کے گاؤں جا رہا تھا، لینڈ کروزر میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو میری ایک بیٹی ہے، وہ اس نے کہنے لگے ابو آپ یہ جمپ بہت لگاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنی کہانی سنایا، بیٹا میں ادھر اتنا پیدل آتا تھا اور پیدل جاتے تھے، تو تم لوگ نخرے کرتے ہو لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جم آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابو آپ کی قسمت تھی، ہماری قسمت ہے۔ تو اب لوگوں کا جو ہے نا، مثلا میں ابھی اللہ تعالیٰ نے اور مولا پنجتن باغ نے مجھے موقع دیا اس علاقے کا ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو بھی کام کرنے کا، تو عموماً میں گاؤں میں جاتا ہوں تو جو یوتھ کو شکایتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو لوگ پنجاب میں پڑھے ہوتے ہیں یا کراچی جا کے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یا جاب کے حوالے سے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں کی سڑکیں، یہاں کے فیسلٹیز دیکھے ہوتے ہیں، تو وہاں گاؤں آ کے ہم سے گلا کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو میں ان کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چونکہ اس وقت کے مشکلات نہیں دیکھے ہیں، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا لاہور جیسی یا اسلام آباد جیسی سڑکیں مانگتے ہیں۔ تو اور کبھی کبھی وہ لوگ اپنے بزرگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں نے یہاں کوئی کام نہیں کیا، تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے اپنے وقت کی ضروریات کے مطابق چیزیں کہی ہیں۔ مثلا اس وقت جی پیبل روڈ نہیں تھی، انہوں نے جی پیبل روڈ کے لیے ریکویسٹ کیا۔ اس وقت بریجز کے لیے فنڈ اتنے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے سسپینشن بریجز کے لیے بات کیا۔ انہوں نے پرائمری سکول نہیں تھے تو پرائمری سکول کے لیے بات کیا۔ اس کے بعد کے جنریشن نے پرائمری سکول کو جو ہے نا مڈل بنانے کی بات کیا، اس کے بعد والوں نے ہائی سٹینڈرڈ کے لیے، پھر اب کالج کی بات کیا۔ اب جو ہے نا اس وقت کے بزرگ جو ہے نا، اگر کسی ریپرزنٹیٹیو کو، اس وقت کے زمانے کے ریپرزنٹیٹیوز کو اگر 4G کی بات کرتے ہیں یا اب موبائل سگنل نہیں آ رہے کہتے، تو لوگ شاید ان کو پاگل کہتے ہیں۔ تو یہ وقت کی بات ہے۔ تو لیکن ہمارے جو یوتھ ہے نا، ان کو ہسٹری جو ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے، بیسیکلی آج کل ہم ہسٹری نہیں پڑھاتے ہیں، ہسٹری پڑھانا ضروری ہے۔ جس طرح پاکستان کی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے نا اتنا قدر نہیں کرتے ہیں، یا ہمارے جو یوتھ ہے اتنا قدر نہیں کرتے ہیں جتنا جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے کن مسائل کے تحت کس طرح اس ملک کو بنایا، کس طرح اس ملک کو سروائیو کرنے کی کوشش کیا، وہ ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اب ہماری بدقسمتی سے میں ایک جملہ اس میں شاید لوگ مائنڈ کریں، ہم لوگ جب یہ 14 اگست مناتے ہیں یا دوسرے دن مناتے ہیں، بیسیکلی یہ تجدید عہد کا ہوتا ہے، جس میں یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فردر آگے لے جانا ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اس دن میوزک رکھ لیتے ہیں، اس دن اسٹیج پہ ڈانسز رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یوم آزادی منا لیا۔ میرے حساب سے وہ یوم آزادی کی تقریبات اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ یوم آزادی کے تقریبات میں پرانے زمانے کے فلمیں دکھانے چاہیے، پرانے اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کو لا کے ان سے کہانیاں سنانا چاہے یوتھ کو کہ انہوں نے کس طرح اس ملک کو آزاد کیا۔ دوسری بات، شاید حکومت اور خصوصاً ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ اگر آپ نے اس ملک کی آزادی کی اہمیت کسی یوتھ کو دلانا ہے نا جی،
ان کو ایک دفعہ انڈیا کے وزٹ کرانا چاہیے. کیوں؟ میں گیا ہونا چاہیے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے آزادی کیا چیز ہے. پاکستان سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں نا, وہاں مسلمان ہیں, لیکن آپ کو کھانے کے لیے ریسٹورینٹ ڈھونڈنے میں کتنا مسائلات ہیں. آپ کے جامع مسجد میں گائے بھی آ جائے اور سور بھی آ جائے تو آپ ان کو نہیں مار سکتے ہیں, اس لیے کہ سور ان کے کھانے کی چیز ہے, گائے ان کے لیے پاک ہے. اس قسم کے سینکڑوں آپ کو دقتیں جو ہے نا ڈیلی نظر آئیں گے اتنی اکثریت ہونے کے باوجود. اور ہم یہاں پہ اتنے آزاد ہیں کہ اب تو مادر پدر آزاد ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو کچھ بتائیے اپنے آبائی علاقے کے بارے میں. دیکھیے جی, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا تعلق تو ڈسٹرکٹ شگر سے, وہاں کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے, لیکن شگر سکردو یہ گلگت بلتستان کہلاتا ہے. رائٹ. اس کو 2009 تک لوگ ناردرن ایریاز کہلاتے تھے. 2009 میں ایک گورننس آرڈر مل گیا جس کے تحت اس کو اپنا پرانا نام دے دیا گلگت بلتستان. تو گلگت ایک ریجن ہے, بلتستان ایک ریجن ہے. بلتستان میں جو بولی جاتی ہے اس کو بلتی کہتے ہیں. اٹس اے لینگویج. یہ ہمارے 2 ڈسٹرکٹ کا بھی انڈیا نے آکوپائی کیا ہوا ہے, کرگل اور لداخ میں بھی بولی جاتی ہے. اسی طرح گلگت میں ہمارے شنا زبان بولی جاتی ہے, اور کئی پروشیسکی اور وقی اور اس طرح کے لینگویجز ہے. ہمارا ایریا تھوڑا سا ملٹی لینگویسٹک اور تھوڑا ملٹی کلچرل یہ ولنریبل ٹائپ علاقہ ہے. ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں, جس کا ڈسٹرکٹ جو ہمارے اوورال گلگت بلتستان کا پروونشل ہیڈ کوارٹر گلگت ہے. یہاں پہ ہمارے چیف منسٹر, اسمبلی, گورنر اور جو سیکریٹریٹ وغیرہ وہاں ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز وغیرہ وہاں ہوتے ہیں. شگر ایک ڈسٹرکٹ ہے ان میں سے, تو وہاں میری پیدائش ہوئی تھی. تو گلگت بلتستان جو ہے اوورال 72,000 اسکوائر کلومیٹرز پہ مشتمل ہے, اور جو کہ کے پی سے صرف 2,000 اسکوائر کلومیٹر کم ہے, لیکن ہمارا پاپولیشن کم ہے. تقریباً ہمارے جو مردم شماری میں کہتے ہیں کہ 1.5 ملین ہے, لیکن ہمارے لوگوں کا سوچ یہ ہے 2.5 ملین ہے. اچھا رائٹ. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مردم شماری میں کم گنا جاتے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جان سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ آپ کو واٹر ریسورس کے حوالے سے یہ آپ کا سب سے بڑا ریزروائر ہے, اس لیے کہ سارے پہاڑ, جس طرح میں نے کہا کہ جو 14 ہائیسٹ پیک سے 8,000 اینڈ اباؤ, اس میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہیں اور 4 شگر ڈسٹرکٹ میں ہیں, ایک دیامر ڈسٹرکٹ میں ہے, انکلوڈنگ سیکنڈ ہائیسٹ پیک. پھر ہمارا بہت بڑے بڑے گلیشیئرس جس میں بلتورا, بتورا اور اس قسم کے کافی سارے گلیشیئرس ہیں. سیاچن گلیشیئر جو ہے نا گلگت بلتستان میں ہے, اور لیکن ابھی اس کے زیادہ تر حصے پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے 84 میں. بدقسمتی سے اس وقت کے سربراہ نے یہ کہا کہ اس گلیشیئر کو ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ گھاس بھی نہیں اگتا ہے. آج انہی گلیشیئرس کی وجہ سے ہم سب آباد ہوتے ہیں. ابھی پھر بھی اس گلیشیئر کا پانی پاکستان میں آتا ہے دریائے شیوک کے ذریعے, گانچے ڈسٹرکٹ ہے ہمارا, وہاں سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا ایگریکلچر کے حساب سے ہمارا تھوڑا کلٹیویبل لینڈ کی کمی ہے, لیکن ہارٹیکلچر ہمارا اچھا ہے, مختلف قسم کے فروٹس ہیں, اور ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ہمارے وہاں بہت زیادہ اسکوپ ہے. وہاں ایڈونچر ٹورسٹ جو فارنرز بہت آتے ہیں, جو ٹریکنگ کلائمبنگ کے لیے آتے ہیں, اس کے علاوہ سائٹ سینگ کے لیے لوکلز بہت زیادہ آتے ہیں. ان کے مینجمنٹ کی ضرورت ہے, مینجمنٹ ہمارے بہت کمزور ہے. Right. And you've recently been appointed as a chairman of Red Crescent Society. And you've also been working as a social mobilizer, as a social worker. میں نے اپنا کیریئر کا آغاز ایز سوشل موبلائزر کیا, پھر پی ٹی ڈی سی میں ایز ڈیولپمنٹ آفیسر بھی کام کیا. اس کے بعد میں پالیٹکس میں آ گیا. میں نے اب تک 5 الیکشن لڑے ہیں, اس میں سے 3 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دیا, 2 میں میرے اپوننٹ کو کامیابی دی, اور ایک دفعہ میں کیبنٹ میں ایز ایڈوائزر آن ٹورزم ہیلتھ بھی رہا ہوں.
اور اس کے علاوہ مختلف نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے میں نے چیئرمینی کی ہے. اس وقت بھی میں اپنا ایک آرگنائزیشن ہے اس کا بھی چیئرمین ہوں, ریڈ کرسنٹ کا بھی ہوں, اور مختلف آرگنائزیشنز کے بورڈ میں بھی ہوں. گلگت بلتستان کا ایک اور ادارہ ہے جو دو بڑے این جی او کے حوالے سے دو بڑے ادارے ہیں. ایک خان رورل سپورٹ پروگرام جس میں نے جاب کیا, دوسرا گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام جس کا میں فاؤنڈر, ممبر اور چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو جو آپ کی ارلی ایجوکیشن اور ارلی ایئرز ایز ویل, آپ کا تعلق شگر سے ہے جو اسکردو کے اسکردو کے ساتھ ہی ایک ڈسٹرکٹ ہے. ڈسٹرکٹ پہلے اسکردو کا سب ڈویژن تھا, اب ڈسٹرکٹ. اچھا, اینڈ یو بین ورکنگ ایز اے سوشل ورکر ایز ویل. اچھا, پہاڑ ہے جو ورلڈ میں 14 ہائیسٹ پیکس ہیں نا جی, رائٹ رائٹ رائٹ, ان میں سے 5 جو ہے آؤٹ آف 14 جو ہے گلگت بلتستان میں ہیں, اس میں سے 4 جو ہے شگر میں ہیں, انکلوڈنگ دا سیکنڈ ہائیسٹ پیک K2, اور یہ بلتورو جو لانگسٹ گلیشیئرس ہے وہ بھی شگر ویلی میں. اچھا, رائٹ رائٹ رائٹ. تو جو آپ نے جو آپ کا آبائی علاقہ ہے وہاں پر وین یو وینٹ بیک, اور جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد یو آلسو اسٹارٹڈ یور سوشل ورک بھی آپ نے شروع کر دیا. تو ایز اے ریزیڈنٹ آپ نے کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے اپنے ایریا میں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. بالکل جی, اب اس وقت میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں برف باری کا. یہ برف جو ہے نا ہمارے میں نے اگین ہمارے بزرگوں سے سنا ہے, وہ اس وقت دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سردی کو سردی اور گرمی کو گرمی بنائے. یعنی اس کا مقصد یہ تھا گرمیوں میں سنو میلٹ ہو جائے, فصلیں تیار ہو جائیں, اور گرمی بھی ہو. اتنی گرمی تو خیر ان کو شاید ادھر کی گرمی کا پتہ نہیں تھا تو اس لیے گرمی کا کہا ہے, اور لیکن اور سردی کا مطلب یہ تھا کہ برف باری ٹائم پہ ہو جائیں تاکہ پانی کا مسئلہ نہ آ جائے, تاکہ یہ جو فلڈز وغیرہ کا جو آج کل ڈیبری اسپیشلی ڈیبری فلڈز آتے ہیں اس کا ایشو نہ بنے. تو لیکن بدقسمت, اور اس وقت مجھے یاد ہے جی جب میں 7th 8th کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں چھٹیاں ہوتی ہیں سردیوں میں, دسمبر سے چھٹی ہوتی ہے مارچ تک. جب ہم اسکول ری اوپن ہوتے تھے مارچ میں تو ہم برف کے اوپر چل کے جاتے تھے. برف جمع ہوتا تھا صبح کے ٹائم پہ, تو ہم برف کے اوپر چل کے اسکول جاتے تھے, اور شام کو وہ جو اسکول آفٹر اسکول ٹائم جو ہے نا برف پہ چڑھ کے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تب تک وہ مارچ میں پگھلنا شروع ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ برف باری ہوتی ہے جا کے جنوری میں ہوتی ہے, فیبرری میں ہوتی ہے, اور وہ جس دن برف ہوتی ہے اگلے دن پگھل جاتے ہیں, 3 دن بعد پگھل جاتے ہیں. اس طرح کا مہینوں نہیں رہتے, جس سے نقصان یہ ہوتا ہے جو ہمارے پہاڑوں پہ اسپیشلی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ نرم پڑ جاتا ہے. اچھا, جب برف آتے تھے تو وہ رہتے تھے نا, برف انٹیکٹ رہتے تھے, جس کی وجہ سے وہ زمین بھی سخت ہو جاتی تھی. صحیح. پھر جب گرمیوں میں بارش وغیرہ ہو جائے تو چونکہ زمین سخت رہتی تھی تو مٹی بہا کے نہیں لاتے تھے. اب چونکہ برف باری نہیں ہوتی ہے, مٹی نرم ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر بے وقت بارش ہو جائے, خدا نخواستہ تیز بارش ہو جائے تو ساری جو نرم مٹی ہے اس کو بہا کے لاتے ہیں. پھر وہ نیچے آتے آتے اپنے ساتھ پتھر لاتے ہیں, بولڈرز لاتے ہیں, پھر وہ بڑا فلڈ بن جاتا ہے. اور جو یہ عام طور پہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات ہوتے ہیں اس کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے, اسی وجہ سے. اچھا, تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ جو عام طور پہ جو آپ کمیونٹی ورک کرتے ہیں ایز اے سوشل ورکر, تو وہاں پہ کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو, اور اس پہ کیا کام کرتے ہیں عام طور پہ؟ کمیونٹی کو اگر آپ موبلائز صحیح طریقے سے کریں نا تو بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنا کیریئر کا آغاز ایز اے سوشل موبلائزر کیا. تو ہم اس زمانے میں لوگوں کے پاس جاتے تھے تو اس وقت لوگ ایون پلانٹیشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لوگ پوٹیٹو کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ سوشل موبلائزیشن ہی تھا کہ کمیونٹی کو ہم نے انگیج کیا. اب وہاں پہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود سے پلانٹیشن کرتے, خود سے آلو کی بھی کاشت کرتے, دوسرے جو ہے نا فصلوں کی کاشت کرتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کو اگر آپ صحیح پراپر طریقے سے انوالو کر لیں, ان کو یہ اعتماد دے دیں, اونرشپ دے دیں. مثلا ایک روڈ ہے, گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا روڈ ہے, خیر ہے کہ نا لوگ اونر
شپ نہیں لیتے ہیں. ایک لنک روڈ ہے جو کمیونٹی کو ہم نے موبلائز کر کے ان سے اگر بنوائے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہے. تو یہ اونرشپ چاہے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں چاہے جو بھی ہو, کمیونٹی کو اگر آپ انوالو کر لیں صحیح معنوں میں, مطلب کمیونٹی کا انوالو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا جو گاؤں کا آپ نے دیکھ لیا جی یہ ذرا کھڑپینچ بنتا ہے اس کو ہم شامل کر لیں, تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. کمیونٹی کو اس کی اہمیت بتائیں, اس سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے, تو وہ دے آر ریڈی ٹو ریسپانس اینڈ کوآپریٹ یو. Right. اور I understand that you're also chairperson of Red Crescent. جی میں حال ہی میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی گلگت بلتستان چیپٹر کا چیئرمین بنا ہوں. ٹھیک, تو ریڈ کریسنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ایگزیکٹلی ان کا کیا رول ہوتا ہے کمیونٹی. یہ دیکھیے جی, یہ ورلڈ وار کے بعد یہ کسی نے ریڈ کراس کے نام سے UN ریزولوشن کے تھرو بنایا تھا. اس کے بعد جب پاکستان بنی تو دسمبر 1947 میں فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو پاکستان میں یہ ادارہ بنایا تھا. پھر چلتے چلتے پھر مسلم ممالک نے اس ریڈ کراس کی جگہ ریڈ کریسنٹ کا نام دے دیا اور UN نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے مسلم ممالک جو ہے نا ریڈ کریسنٹ لفظ استعمال کریں. چارٹر دونوں کا ایک ہے. بیسیکلی ہیومینٹیرین سروس ہے, یہ ایک فلاحی ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں مختلف ممالک کے ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹس مسلم ممالک ہیں یہ تعاون کرتے ہیں. اور فلڈ کے دنوں میں یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتے ہیں ان میں ہم زیادہ تر والنٹیئرس کو ریکروٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتی ہے تو والنٹیئرس فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے وہ ٹریننگ دیتے ہیں, ایمبولینس سروس ہماری ہے, اور اس طرح کے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی سسٹینیبل کچھ پروجیکٹس شروع کروں جس پہ ہماری انیشیل ڈائلاگس چل رہی ہیں. کچھ اگر ایک پائلٹ پروجیکٹ کے لیے ہم نے پروجیکٹ ایک سبمٹ کیا ہے, وہ اگر اللہ نے ہیلپ کر کے کامیابی دیا تو انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھائیں گے. نہیں, دیٹ وڈ بی گریٹ, وڈ لو ٹو سی اٹ. تو اس کے علاوہ جو ریڈ کریسنٹ کا رول ہے جو ہیلتھ فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے سے متعلق جو رول ہے, کیا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حد تک ہوتا ہے یا آن گوئنگ؟ جی پہلے تو ریڈ کراس ہی زیادہ تر کرتے تھے نا, اب مختلف ادارے بن گئے جیسے GBDMA یعنی گلگت PDMA کو ہمارے گلگت میں GBDMA ہم کہتے ہیں, گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو اس طرح کے ادارے بنے. میرے پچھلے دنوں چارٹ سنبھالنے کے بعد میں نے پہلے ہی یہ کام کیا ہے, وہ GBDMA کے PD سے ہم نے ملاقات کی. تو ابھی ہم نے پلان کیا ہے کہ جو اس قسم کے کام کرنے والے نان گورنمنٹ جتنے آرگنائزیشنس ہیں, گورنمنٹ کے جتنے آرگنائزیشنس ہیں, ہم ان کو ایک چھتری کے انڈر ون امبریلا لائیں اور اس کی کوئی ایک کمیٹی ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مثلاً ایک ادارے کے پاس ٹینٹ ہے, رائٹ, تو دوسرا ٹینٹ دینے کے بجائے وہ فوڈ آئٹمس دے دیں. کسی کے پاس فوڈ آئٹمس ہے تو دوسرا جو ہے نان فوڈ آئٹمس دے دیں. ابھی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی چیز لے جاتا ہے, تو جو گاؤں میں تیز ترار لوگ ہوتے ہیں وہ 2-2 3-3 چیزیں لے لیتے ہیں. غریب بندہ تینوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک تو چیزیں اوورلیپ اور ڈپلیکیشن نہ ہو, دوسرا کوئی ادارہ اگر چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو کوئی ریہیبلیٹیشن پہ کام کرے. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کا پلان کریں گے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو آئی گاٹ ٹو نو کہ لائک ہیومینیٹیرین ایڈ بھی اف اٹس ناٹ پلانڈ پراپرلی, اور آپ جو ہے فار ایگزامپل ڈیزاسٹر کے دوران اگر آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر آرگنائزیشن ہی جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے پہ لگ جائے گی, تو اس کمیونٹی کی بہت ساری دوسری نیڈز ہوں گی تو وہ کچھ اگنور ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے ہم دیکھیں گے ہر ایک سے لسٹ لیں گے کہ کون کیا دے سکتا ہے. رائٹ. تو جس کے پاس نان فوڈ آئٹمس ہے وہ نان فوڈ آئٹمس کا وہ رسپانسبل ہوگا. جن کے پاس فوڈ آئٹمس ہے وہ فوڈ آئٹمس دیں گے. جن کے پاس ریہیبلیٹیشن کے لیے اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ریہیبلیٹیشن کا کریں گے. جن کے پاس ہیلتھ کے فیسلٹیز ہے وہ تو ہیلتھ اسسٹنس وہاں دیں گے. رائٹ. اور اس کے علاوہ جو باقی
آئی ایم شیور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جس میں گورنمنٹ ہے, ڈونر ایجنسیز ہیں, تو ان کے ساتھ جو کولیبوریشن ہوتی ہے ریڈ کرسنٹ کی, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. کوئی ایک ادارہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کو ریسرچ کرنے کے بجائے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم دوسروں سے کہیں گے کہ جی آپ اس میں ہمیں سپورٹ کر لیں. اور جو اسکردو اور گلگت کا ایریا ہے, یہاں پر جو گلیشیئرز پائے جاتے ہیں وہ بہتات میں ہیں, لائک اینڈ دے ہیو بن دیئر فار سینچریز, فار تھاؤزنڈز آف ایئرز بلکہ. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ گلیشیئرز بھی جو ہے وہ بھی پگھلنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کس طرح سے آ رہا ہے اوور آل جو فلڈس کے اوپر؟ گلیشیئرس دیکھیں, اگر پاکستان کا اگر کہا جائے نا جی, تو بیسک آپ کا واٹر ریزروائر جو ہے نا وہ جی بی کے گلیشیئرس ہیں. رائٹ. پہلے جب برف باری زیادہ ہوتی تھی تو ظاہر ہے پہاڑوں پہ وہ ان گلیشیئرس کے اوپر اتنی برف پڑ جاتی. جب ٹاؤن میں 1-2 فٹ برف پڑتے تھے تو وہاں گلیشیئرس میں کم از کم 10 سے 12 فٹ برف پڑتے تھے. صحیح. یعنی گلیشیئرس کے نزدیک ہمارے ایک آدھ گاؤں ہیں, وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت 12 فٹ برف پڑتے تھے. اور وہ لوگ جو ہے نا احتیاطاً خدا نخواستہ انسان کوئی وفات ہو جائے تو قبریں بنا کے اس کے اوپر اونچا ڈنڈا فکس کر کے رکھتے تھے تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ اس جگہ وہ ہے. اب وہاں ایسا صورتحال نہیں ہے. تو جب 10-12 فٹ برف پڑے ہوں تو وہ جب برف پگھلنے لگے تو اس کو بھی پگھلتے 1-2 مہینے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہاں پہ 10-12 کی بجائے زیادہ سے زیادہ 1.5-2 فٹ برف پڑ جاتی ہے. تو وہ 2 فٹ برف جو ہے ظاہر ہے وہ جب 12 فٹ جو ہے 2 مہینے میں پگھلتا تھا تو یہ 15-20 دن یا مہینے میں پگھل جاتے ہیں. پگھلنے کے بعد فوراً جب دھوپ جب تیز ہو جاتی ہے تو سیدھا گلیشیئر کے اوپر پڑتے ہیں اور گلیشیئر میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے گلیشیئرز ریٹریٹ کر رہے ہیں. صحیح. یعنی اوپر کی طرف جا رہے. جیسے آپ کسی ماؤنٹینئر سے پوچھیں تو K2 ہے فار ایگزامپل, جو ہمارا ورلڈ کا 2nd ہائیسٹ پیک ہے, وہ اس بیس کیمپ تک جانے میں آج سے 10 سال پہلے جو برف یہ جو گلیشیئرز تک یہ پہنچتے تھے بیس کیمپ تک, آج وہاں سے پھر ان کو 1 دن کبھی 1.5 دن تک پیدل جانا پڑتا ہے برف تک پہنچتے میں. یعنی وہ سارا ایریا ریٹریٹ کر چکا ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا گلیشیئرس ڈاؤن ہو رہے ہیں, میلٹ ہو کے. تو اس سے ایک تو خیر ہمارا ریزروائر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, ڈینجرز میں ہے. ساتھ ساتھ جب یہ جو برف پگھلتے ہیں نا جی, تو اس سے اتنا زیادہ وہ ڈیبری اور یہ وہ نہیں لاتے تھے. لیکن چوں ہی جب ڈائریکٹ گلیشیئرز پگھلتے تو وہ سارا دن جو ہے نا اس کا وہ پانی, ایک تو گلیشیئر ریٹریٹ کر رہے ہیں اور میلٹ زیادہ ہو رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ فلڈ کی شکل اختیار کرتے ہیں. اس سے اسپیشلی جو دریاؤں میں جو ہے نا وہ ریور ایروجنس ہو جاتے ہیں. تو اس کے 2 بڑے نقصانات ہیں. ایک تو اس علاقے کے لوگوں کے کلٹیویبل لینڈ کم ہیں, وہ ختم ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب کلٹیویبل لینڈ ختم ہو جائے تو فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہے, وہ پھر حکومتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی ہے, ہمیں فوڈ کا بندوبست کریں. ساتھ ہی ادھر سے سلٹنگ ہوتی ہے آپ کے جو مین واٹر ریزروائرس ہے لائک تاربیلا, وہاں پہ ڈیلی جو ہے نا منو کے حساب سے سلٹ آ جاتے ہیں, تو اس کی بھی لائف کم ہو رہی ہے. اور اس میں جو پولوشن کی وجہ سے بھی واٹ آئی انڈرسٹینڈ اس کے جب برف کے اوپر ظاہر ہے پولوٹنٹس آتے ہیں اور اس کا اگر رنگ جو ہے وہ بلیک اگر کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سنس کالا رنگ جو ہے وہ زیادہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے, تو وہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے جو تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. جی بالکل, برف باری نہ ہونے میں, برف کو جلدی پگھلوانے میں اس کا بہت ہاتھ ہے. دیکھیں وہ ایریا ایسا علاقہ ہے کہ اگر گورنمنٹ صحیح طرح توجہ دے دیں تو پورے پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ کلین انرجی جو ہے نا پوری دنیا میں ہائیڈرو پہ ہے, اور وہاں ایسے پوٹینشیل ایریاز ہے جہاں پہ صحیح معنوں میں اگر آپ ہائیڈرو جو ہے نا بجلی گھر بنائیں تو بہت سستی بھی پڑتی ہے اور پورے ملک کے لیے آپ وہاں سے بجلی لا سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. صحیح. ہر حکومت چاہتے ہے کہ اس کے دور میں بنے پھیتا کاٹیں.
لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. کل بھی آپ کے سامنے میں نے اس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ PNI کا ہے. لوگ PND کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں PNI یعنی پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. نہ ہماری امپلیمنٹیشن صحیح ان ٹرو اسپرٹ ہے, نہ ہماری پلاننگ صحیح ہے. بہت سارے پلاننگ جو ہے نا ہماری کنٹراڈکٹ کرتے ہیں جو ہمارے پالیسیز سے, جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پلاننگ کرتے ہیں اور 3-4 منسٹریز بنائے ہوئے پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے, لیکن ساتھ ہی آپ نے پلاننگ میں یہ کہا ہوا ہے کہ جی آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے پاپولیشن کو بیس بنا کے. جب آپ ہمارے علاقہ ہو گیا بلوچستان ہو گیا, ہمارے آبادی کم ہے, ہمارا رقبہ بہت سکیٹرڈ ہے. جب آپ ہمارے آبادی کے حساب سے فنڈ دیں گے تو ہمیں فنڈ کم ملتے ہیں, جبکہ رقبہ جو ہے وہ رقبہ بہت زیادہ ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ زیادہ درکار ہوتی ہے. یہاں اگر 1 کروڑ روپے سے ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو, وہاں ہو سکتا ہے 5 کروڑ سے 1 لاکھ کو فائدہ نہ ہو. رائٹ, ٹھیک ہے نا جی, روڈ بنانا ہو یا کوئی بھی چیز, یا برج بھی ایون سو مچ وہاں پر بنا یہ ہے. تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاپولیشن کو بیس کر کے فنڈ دینے ہیں اور پھر اوپر سے ہمیں کہتے ہیں پاپولیشن کو کم کریں, آپ خود بتائیں کریں گے؟ کیونکہ پاپولیشن کم ہوگی تو فنڈ بھی آپ کو کم اسی قسم کے بہت سارے ہمارے جو ہے نا, مثلا آج بات ہو رہی تھی فوڈ سیکیورٹی کی, ہم بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے گندم کی پیداوار کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے وہ سیڈ کا ریسرچ کا وہ اپنی جگہ, لیکن آپ ایک طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو DHA, بحریہ, اچھا لیک ویو, اس قسم کے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ہاؤسنگ سکیمز کو انکریج کرتے ہیں تاکہ آپ کی کلٹیبل لینڈ سے اب جا کے سارا ہاؤسنگ بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جب آپ ابھی موٹر وے سے چلے جائیں, کچھ سال پہلے آپ کو باغات نظر آتے تھے, آج کل ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آتے ہیں. تو آپ ایک طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انکریج کرتے ہیں اور اپنی کلٹیبل لینڈ کو آپ کم کرتے ہیں, پھر دوسری طرف آپ روتے ہیں جی ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ بھی اگین آپ کی پلاننگ کی وجہ ہے. تو یہ وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہیں. تو ہائیڈرو پہ اگر وہ توجہ دے دیں تو وہاں کے بھی یہ سارے ایشوز حل ہو سکتے ہیں. وہاں ابھی ٹورزم کا بہت زیادہ ڈیولپ تو نہیں کہہ سکتے, ٹورسٹ بہت آنے لگے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ ہوٹلز بنے ہیں, بہت زیادہ ریزورٹس بنے ہیں, بجلی وہاں ہے نہیں. بالکل صحیح, بجلی ہے نہیں ہے. تو گلگت اور اسکردو یا ہونزا یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ٹورسٹ بہت آتے ہیں. تو جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ عام طور پہ جنریٹر چلاتے ہیں. اب ایک جگہ پہ جہاں پہلے ایک جنریٹر چلاتے تھے, اب اگر 500,000 جنریٹر ڈیلی چلے تو کتنا کاربن آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پولوشن کتنا آپ خود ہی بڑھا رہے ہیں. جبکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورس بھی ہے ہائیڈرو پاور کا, جی بالکل, جو کہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے, اور یہ سارا جو کاربن ایمیشن ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. بالکل. اسی طرح روڈ جو ہے نا صحیح ہونے سے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہاں لوکل لوگوں نے بہت زیادہ گاڑیاں لی ہیں اور جتنے ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں. تو اب گرمیوں میں جو ہے نا لاکھوں جب گاڑیاں اس روٹ پہ چلتے ہیں تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ کلائمیٹ چینج کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آئی تھنک دس از لائک گریٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. وہی لاکھوں گاڑیاں اگر وہاں پر اس ایریا کے اندر جائیں گی تو وہ اوور آل آئی ایم شیور کہ وہ اس کے ٹیمپریچر کے اوپر بھی ظاہر فرق ڈالیں گی, جو اس کی کاربن ایمیشن ہے اس کو انکریز کریں گی, مینی ادر تھنگس. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو میتھڈالوجیز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں فار فوڈ پروڈکشن, اس کو کس طرح سے انشور کیا جاتا ہے؟ بیکاز واٹ آئی انڈرسٹینڈ اس کے جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو ٹیمپریچر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ییلڈ ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے لوگوں کے لائیولیہوڈس کے ساتھ. کیونکہ اگر ییلڈ کم ہوگی تو وہ آؤٹ پٹ ان کی کم ہوگی, تو پھر وہ ظاہرہ ان کا جو انکم سورس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو لوکل آپ مطلب ایز اے سوشل ورکر کیا اس چیز کے اوپر کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں, ایک تو پتہ نہیں ملکی لیول پہ تو میں اتنا نہیں کہہ سکتا, ہمارے ادھر ابھی تک ایگریکلچر کا کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپوننٹ ہے نہیں, یعنی جس کو آپ پراپر ریسرچ کر سکیں نا. جیسے سیڈ
ایسی ہو کہ اس علاقے کو کی مناسبت سے کوئی ویٹ کا سیڈ ایسا انٹروڈیوس ہو کہ جو وقت پہ تیار ہو جائیں اور اس کی ییلڈ زیادہ ہو. میں نے ایک دفعہ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ریسرچ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم سیڈ لاتے ہیں لاہور سے، بہترین ویرائٹی لاتے ہیں، ملتان سے لاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ملتان کی کیا ہائٹ ہے، اسکردو کی کیا ہائٹ ہے، گلگت کی کیا ہائٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں کا ٹمپریچر کیا ہے اور یہاں کا ٹمپریچر کیا ہے. آپ ہمیں چاہیے وہاں پہ جو ہے نا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایسے سیڈ انٹروڈیوس ہو جو سینٹرل ایشیا، چائنا وغیرہ میں ان ہمارے جیسے ماؤنٹینس ایریاز میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا سیڈ ڈیولپ کیے ہیں. آپ ان سے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ آپ جب جو ہے نا لنڈے کے جیکٹ تک تو وہاں سے لاتے ہیں، تو آپ جو کام کی چیزیں ہیں وہاں سے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ سو جس طرح اگر ملتان کی آپ نے بات کی تو ملتان سے سیڈ لا کے آپ اگر اسکردو گلگت میں یوز کریں گے تو وہ چیز تو نہیں ہوگی نا جی. دیکھیں سیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ فنومینا کہ آپ ہائٹ سے کوئی سیٹ نیچے ڈاؤن میں لائیں گے نا. جیسے اگر آلو ہمارے ہاں سے آلو کی سیٹ آپ یہاں لائیں گے آپ کو اچھا پروڈکشن دے گا، لیکن یہاں سے لا کے ادھر اتنا پروڈکشن نہیں دے گا. اسی طرح گندم کا بھی یہی ہے، وہاں سے گندم ادھر کی اوریجنل لائے تو ہو سکتا ہے یہاں زیادہ اچھا پروڈکشن دے دیں، لیکن یہاں والا جو ہے نا ادھر نہیں پروڈکشن دے سکتا. اچھا، اس کے علاوہ جو لائیولیہوڈس کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے جو ٹورسٹس وہاں پر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پولوشن کی بھی ظاہر ایک صورتحال بنتی ہے اور کلائمیٹ پہ کس طرح سے وہ اس کا نیگیٹیولی امپیکٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگوں کا جو ذریعہ معاش بھی ہے ٹورزم. تو اگر ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں گی جس میں ٹورزم جو ہے یا آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا یا جو گاڑیوں کا وہاں پہ انفلو ہے اگر وہ اس کو کم کیا جائے گا تو جو لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی چونکہ لنکڈ ہے تو وہاں ان کو اس کا بھی نقصان ہوگا. تو اس کو کس طرح سے آپ کے خیال سے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کہتے ہیں نا کہ جو ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا پروموشن کی ضرورت تھی جب ہمارا میڈیا میں ایکسیس نہیں تھے. اب تو سوشل میڈیا میں اتنی ایکسیس ہو گئی ہے کہ اب آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آلریڈی ہو رہا ہے. مثلا آپ ادھر ایک جگہ آئیں گے، آپ کو کوئی ایک اچھی جگہ اچھی لگی، آپ اپنی ایک پکچر اپلوڈ کرے گا، آپ کے 500 فالوورز دیکھیں گے، اس میں سے ہو سکتا ہے 5 پروگرام بنا لیں، وہ 5 لگائیں گے تو 5 اور آ جائیں گے. تو اس لیے گورنمنٹ کو ابھی کرنا چاہیے نمبر 1 یہ جو اس پہ کام کرے ہیں اپنا الیکٹرسٹی پہ، وہ بھی کلین انرجی کی طرف. ٹھیک ہے نا جی، اس سے کم آپ کے جنریٹرز جو چلنا ہے جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا. چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، چیک ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا وہاں پہ ٹورسٹ کے حوالے سے ہوٹلز اتنے بن رہے لیکن سیوریج سسٹم نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ سیوریج سسٹم کا ہے. اور ٹورسٹ کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ ایک رولز اس طرح کا بنا سکتے ہیں، مثلا اسکردو ٹاؤن تک آ گیا، گلگت ٹاؤن تک آ گیا یا ہنزا تک آ گیا، مین روڈز تک آ گیا. اس کے بعد پریفریز میں جہاں جانے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ مثلا 5 بندے 5 گاڑیاں لے کے آتے ہیں، اس کی بجائے ان کا ایک شٹل سروس ٹائپ کی کوئی چیز ہو. 3-4 گاڑیاں وہاں ہوٹل میں پارک ہو گئے، ان سب کے لیے کوئی ایک گاڑی کا بندوبست ہو، وہ 5 کی جگہ آپ ایک گاڑی چلا سکتے. یہ پلاننگ کیا جا سکتا ہے جس طرح مختلف میں ہے. چلیں گاڑیوں کا اگر آپ نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ انرجی کا کر سکتے ہیں، سیوریج کا آپ کر سکتے ہیں، پانی کے نظام کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ٹورسٹ کے لیے بھی فیسلٹی. ابھی ٹورسٹ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ بجلی چاہیے، وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، وائی فائی اسپیڈ میں چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب سیوریج سسٹم نہیں ہوگا تو یہ تینوں شہر جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے. اور ہوٹلز ریزورٹس بنا رہے ہیں یہاں سے انویسٹرز آ کے، اور وہ جو ہے نا خود ہمارے پورے علاقے کو، ہمارے علاقے کا تو خیر فائدہ یا نقصان وہ اپنی جگہ، لیکن وہ دریا کے کنارے پہ سب نے ریزورٹس بنائے ہیں. کسی نے چیک کیا ہے کہ ان کے سیوریج کدھر جاتا ہے؟ کیا اس سے آپ کے یہاں تک آنے والا پانی میں آبی حیات کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ کیا کسی نے ریسرچ کیا؟ سارے وہاں پہ جو آتے ہیں انویسٹرز جو ہے نا انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں،
وہ یہاں سے کال کرتے ہیں تو ہمارے چیف سیکرٹری تو کسی نہ کسی ادھر سے انویسٹرز کے ماتحت رہ چکے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے تو اپنی تو اتنا جو ہے نا وہاں پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں لوکل لوگوں کی اتنی نہیں سنی جاتی ہیں جتنی یہاں سے منسٹریز سے جب کالیں آتی ہے تو جتنا ادھر سنتا ہے وہاں کا لوکل ریپرزنٹیٹیو بھی جا کے وہ ان سے یہاں کے اسلام آباد سے ایک کال باری پڑ جاتا ہے. اور بہت ساری جو اسی طرح سے جو ریگولیشنز آئی ایم شیور کہ آل دو بنائی گئی ہیں، جس طرح دریا کے کنارے یا ہوٹلس کی آپ نے بات کی، بٹ آئی ایم شیور کہ اس میں انکروچمنٹ بھی کی جاتی ہے، جس وجہ سے جب 2022 میں جب سیلاب آئے تو بہت سارے جو ہوٹلس تھے ان کو نقصان بھی پہنچا. تو یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے عرض کیا نا پہلے بھی، ہمارا پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن لاز ہے، ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھیں گے؟ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اب آگے. اب ہم سنا ہے کہ ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی کمپنیاں بنائی ہیں، گرین ٹورزم، گرین پاکستان، پتہ نہیں کیا. تو میں کل بھی آپ کے سامنے میں نے نہیں کہا کہ جی یہ آپ کمپٹیشن کرنے کے بجائے آپ ریگولیرٹیز صحیح کر کے آپ ادھر سے کیوں نہیں وہ کرتے ہیں؟ مثلا گرین ٹورزم ہے، خود آ کے بزنس کرنے کے بجائے پاکستان کے لیے اگر فائدہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹورسٹ کو، اسپیشلی فارن ٹورسٹ کو ایزی کرے وہاں آنے کے لیے، ان کے ویزا کو ایکسس آسان کرے، ان کے لیے وہاں پہ آگے جہاں جہاں جانے ہیں ان کے موومنٹ کو آسان کرے. آپ خود بہت آٹومیٹیکلی آپ علاقے کو بھی فائدہ دے رہے ہیں اور ملک کو بھی فائدہ دے رہے ہیں. ضروری ہے کہ جی مثلا میں ایک کام خود کر سکتا ہوں تو ضروری ہے کہ میں بھی اسی بزنس میں ہی آ کے آپ کے ساتھ کمپٹیشن کروں. ابھی مائک لے کے میں بھی آپ کے مقابلے میں ادھر ایک کمرہ بنانا کوئی ضروری ہے؟ میں آپ سے کیوں نہ آپ کے کوئی ایشوز ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر کے آپ کے ساتھ مل کے کام کیوں نہ کریں؟ تو جو انفلوئنس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے یہ جو انفلوئنسز ہیں یہ تو سال ہر سال چلتے آ رہے ہیں اور گاڈ نوز کب تک چلتے رہیں گے، بٹ جو کمیونٹی لیول کے اوپر اس کا، ان چیزوں کا کیا حل آپ سوچتے ہیں کہ نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو چیلنجز ہمارے پاس ہیں ہم انہیں چیلنجز کے اندر رہتے ہوئے، جہاں تک ہمارے لوگوں کے یہ جو گلیشیئرز میلٹ ہونے کا یا واٹر ریسورسز کی کمی کا، ہم نے ایک تو لوکل انڈیجینس چیزیں بنائی ہیں، جن میں مثلا ایک چیز ہمارے انڈیجینس نالج ہے گلیشیئر گرافٹنگ کا. جہاں جن علاقوں میں گلیشیئرز نہیں ہیں یا ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم نئے گلیشیئرز گرافٹ کرتے ہیں، یعنی نئے گلیشیئرز لگاتے ہیں. اچھا. اس کا انڈیجینس نالج ہے کہ جو بزرگوں نے سکھائے ہوئے ہیں کہ گلیشیئرز کا بھی میل فیمیل ہوتا ہے. اچھا. ان دونوں سے دونوں کے ٹکڑے لینے ہوتے ہیں، پھر بہت سارے لوکل چیزیں اس میں مکس کرنے ہوتے ہیں، وہ کر کے پھر بندہ لے جا کے وہاں لگاتے ہیں، اس کے اوپر بوری لگاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے وہ اس کی لک آفٹر کرتے ہیں کہ کہیں دھوپ زیادہ نہ پڑے، کوئی جو ہے نا تھوڑا سا چھاؤں جہاں زیادہ سے زیادہ ہو وہاں پہ لگاتے ہیں. دوسرا کچھ سالوں سے ہم نے 2-4 سالوں سے ایک نئی چیز انٹروڈیوس وہاں پہ کیا ہے، آئس ٹوپا بناتے ہیں. وہ آئس ٹوپا ایسا ہی ہے، بیسیکلی لداخ میں کسی نے بنایا تھا، اسی کا تھرو سوشل میڈیا ہم لوگوں نے اس کو ریپلیکیشن شروع کر دی ہے. کچھ ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے، انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا، پھر یوتھ کو انوالو کیا، کمیونٹی کو انوالو کیا. تو جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا سن نہیں پڑتے، دھوپ نہیں پڑتی ہیں، چھاؤں زیادہ رہتے ہیں، ان ایریاز میں تھرو پائپ جو ہے نا اسپرنکل ہم کر لیتے ہیں کہ تاکہ یہ جب برف جمنے لگتے ہیں، یہ گلیشیئر پانی جب جمنا شروع ہو جاتا ہے نا دسمبر سے، تو اس وقت ہم یہ پانی کو باریک کر کے نا اوپر کی طرف اچھال کے رکھتے ہیں. تو وہ برف بنتا جاتے ہیں. تو وہ جا کے ہاں جی وہ جا کے 2-3 مہینے میں کبھی کبھی 1-2 کلومیٹر تک یہ آئس ٹوپا بن جاتی ہیں. تو وہ جا کے جب جن علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہوتی ہے نا، وہاں یہ آئس ٹوپا جو ہے برف پگھل کے یا گلیشیئر پگھل کے پانی آنے تک ان کے ایگریکلچر کی ضروریات یا ڈرنکنگ واٹر کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے.
اور یہ گلیشیئر گرافٹنگ کرتے ہیں. سو جو گلیشیئرس کی پیوند کاری کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ذرا مزید آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں, بیکاز لائک فار اے لے پرسن اٹ از اے یونیک کانسیپٹ, اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بتائیں کہ کس طرح سے ایگزیکٹلی اس کو پیوند کریں. یہ پرانی ہماری جو ہے نا روایتی ایک علم ہے, انڈیجینس نالج جس کو کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں ہمارے جو بزرگ کیا کرتے تھے, گلیشیئرس کی 2 قسم ہیں, ایک میل گلیشیئر ہوتا ہے, ایک فیمیل گلیشیئر ہوتا ہے. یہ زیادہ تر وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس کے بارے میں کام کرتے ہیں. تو وہ جن ایریاز میں ہیں وہاں سے وہ پک کر لیتے ہیں. کرنے کے بعد اس میں پھر لوکل بلاکس اس کے کچھ جو ہے تھوڑا بلاکس دونوں سے لے لیتے ہیں, اور اس میں پھر کچھ بھوسا, کچھ کوئلہ اور کچھ اور چیزیں مکس کرتے لوکل کر کے, پھر وہ ایک بندہ جو ہے نا اس کو لے کے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے, اور جہاں دھوپ زیادہ نہیں پڑنے والا, کوئی چھاؤں پڑنے والا کوئی جگہ پہلے سے سلیکٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ سیدھا ادھر ڈالتے ہیں تھوڑی سی کھدائی کر کے, تاکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر دھوپ نہ پڑے, اور اس کے اوپر چیزیں ویزیں رکھتے ہیں, کوئی مٹی شٹی ڈال کے آ جاتے ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا دیٹس انٹرسٹنگ. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ ہر سال پلانٹیشن کے بہت زور شور سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے ادھر اپر ایریاز میں ایک پلانٹیشن کیا جا سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں کرتے تھے, اب تھوڑا بہت شروع ہو گیا, لیکن اس کو کرنا چاہیے. وہ ہے والنٹ کا. اچھا, والنٹ کے جو پتے بڑے ہوتے ہیں, جن درختوں کے پتے بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ ظاہر ہے آکسیجن بھی زیادہ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ گلیشیئرس کو میلٹ ہونے سے روکتا ہے, ان کی ایک تو وہ اپر ایریاز میں اگر یہ لگائیں تو دیکھیں آپ پلانٹیشن کراتے ہیں جیسے سفیدے کا یا دوسرے جو ہے نا غیر پھلدار درختوں کا, تو ہم بہت زیادہ کراتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ 10-15 سال کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں, تو لوگ پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں فار ٹمبر ووڈ, فار اکنامک چیزوں کی وجہ سے. لیکن یہ والنٹ کی یہ خصوصیت ہے, یہ اس کی لائف ایوریج 100 ایئرس ہے. اچھا, اور لوگ اس لیے نہیں کاٹتے کہ اس سے ہر سال آپ کو انکم ملتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ہر گاؤں میں ایک فیملی کے لیے 5 سے 10 والنٹ کے درخت لگا کے دے دیں تو ان کو جاب دینے کی ہی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, بالکل صحیح. نیچرل ریسورسز کو وہ ہر سال اس کو ایک والنٹ کے درخت سے فرض کر لیں, وہ ایوریج 50,000 کماتے ہیں, چلو 25,000 کریں تو 10 درخت اس کے ہو جائے تو 2.5-3 لاکھ اس کو مل گیا. تو وہ کیوں اس کو کاٹے گا, وہ درخت رہے گا. سفیدہ تو 15 سال کے بعد کاٹ لیتے ہیں. اور سفیدے کے بارے میں آئی تھنک لائک میں نے سنا پانی بہت زیادہ ہے. ہاں, پانی اس کا پانی کا بھی اتنا وہ نہیں ہوتا ہے. اپر ایریاز میں ویسے بھی یہ کامیاب ہے, تو مزید اس کو انکریج کرنا چاہیے. جو فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے میں خود بھی سیکٹری فارسٹ وغیرہ کو میں نے کانسیپٹ پیپر پہ لکھ کے دیا, تو یہی ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ادھر کلائمیٹ چینج کے منسٹر وہاں آئے تھے, تو ان کو بھی یہی بات کیا تھا کہ جب آپ اس کا ایک کمپین کریں, آپ دیکھیں تو صحیح کہ جہاں آپ نے ویسے بھی پلانٹیشن کرنی ہے نا, تو جب پلانٹیشن کرنی ہے تو ایسے پلانٹس دے دیں ان ایریاز میں جہاں لوگوں کی زمینیں کم ہیں, انکم کم ہے, تو یہ آپ ایک انکم کا ذریعہ بنائیں نا. تو وہ کاٹیں گے نہیں, اس کو محفوظ رکھیں گے, اس کی لک آفٹر کریں گے, کیونکہ اس سے پیسہ ملنا ہے. سفیدے سے تو پیسہ نہیں ملنا ہے. اور اس کے لیے کوئی میرے خیال سے کوئی الگ سے آپ کو لینڈ بھی اسپیسیفائی نہیں کرنا, جو ان کے بیرر لینڈس پہاڑوں کے ایریاز میں نا جہاں جو انڈر کلٹیویشن نہیں آ سکتے ہیں, ان ایریاز میں آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ٹورزم کی جو کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے, تو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جس میں کچھ جو مین اسٹریم اسپاٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایریاز ڈیولپ کیے جا رہے ہوں تاکہ جو رش ہے, جو ٹورسٹ کا فلو ہے, وہ ڈیوائڈ کیا جا سکے. ہاں, وہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں کبھی کبھی روڈ ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ اور ایشوز کی وجہ سے عام ٹورسٹ نہیں پہنچتے ہیں, تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے ٹورسٹ کے لیے آپ لانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا, لیکن ان کو ادھر فیسلیٹیٹ کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کے الیکٹرسٹی نہیں ہے,
ان کے لیے کسی بڑے ہوٹل میں رہتے ہیں تو جب پورا ہوٹل بک ہو جائے تو ان کے جو وائی فائی کا استعمال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے وائی فائی چلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں کی طرف گورنمنٹ توجہ دے سکتے ہے, ان پہ کمیونٹی نہیں کر سکتے. تو جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور موبائل کنیکٹیوٹی وہ ایک ظاہر ہے بہت سارے ٹورسٹ کے لیے وہاں پہ چیلنج ہوتا ہے, بٹ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو انٹرنیٹ کی سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے. جو آن لائن اپرچونیٹیز ہیں, فری لانسنگ کے جو کام ہیں, جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت محدود ہو جاتے ہوں گے, ان اپرچونیٹیز کو وہ نہیں ایکسپلور کر پاتے ہوں گے. تو اس پہ کچھ بتائیں. جی بالکل, وہاں ایک ہی نیٹ ورک چلتے ہیں ایسکام کے نام سے, جو ہمارے بھائی فوجی بھائی چلاتے ہیں. یہ ان کو اس وقت دیا تھا جب وہاں پہ کوئی سویلین کوئی ادارہ شاید ان کے لیے ایکسیس نہیں تھا, یا وہ اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن ان کی سروسز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ ان سخت دور میں جب کوئی نہیں آ رہا تھا انہوں نے کیا. لیکن ان کو صرف ہم پاسٹ کو دیکھتے نہیں رہنا چاہیے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے کام پہ توجہ زیادہ سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے. اب وہ انٹرنیٹ سوائے انہی کے نہیں ہے, تو یہ ہوٹلوں میں تو پھر بھی وہ لوگ زیادہ پیمنٹ کر کے اپنے لیے اسپیشل لائنیں لے جا سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کے لیے وہ بس کی بات نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا آج کل کے ڈیجیٹل دور میں آپ انٹرنیٹ اگر فیسلٹی زیادہ آسان ہو جائے اور اس کی سپیڈ اچھا ہو جائے تو ینگسٹرز جو ہے نا آن لائن اور جو ہے اس پہ کام کر کے بہت کچھ اپنے لیے سیلف امپلائمنٹ جنریٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ادھر وہ اپرچونیٹیز محدود ہیں. اور عام طور پہ ذریعہ معاش جو ہے وہ جو ینگسٹرز ہیں جو اپنے گورنمنٹ جابس ہیں, گورنمنٹ جابس, اس کے علاوہ بڑی کوئی کمپنی نہیں ہے, بڑے کوئی فیکٹریز نہیں ہیں. جیسے مثلا ڈیری کا ہے, ڈیری ڈیولپمنٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر صحیح معنوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کیا جائے اور ان کو یوتھ کو ٹریننگ دیا جائے اور یوتھ کو اس پہ توجہ دلائے. جیسے ہم لوگ یہاں پہ ہمارے مولانا حضرات یا دوسرے جو مذہبی سمجھتے ہیں وہ پیپسی اور کولا پہ جو ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کرے, بائیکاٹ کریں. آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس الٹرنیٹ نہ ہو آپ کسی چیز کو بین کریں گے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہے. بالکل. اس کا سب سے بہترین الٹرنیٹ جو ہے نا ہمارا لسی ہے, جس کو آپ ایجپٹ میں جائیں انہوں نے بہترین بنائے ہیں, سعودیہ میں بنائے ہیں, اور ایران نے تو جو لسی بنایا ہے وہاں تو وہ پیپسی اور کولا تو چلتا ہی نہیں ہے, وہ تو وہ لسی چلتے ہیں. آپ ایون یہاں ڈی جے خان تک بھی اسماگل ہو کے آ جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے کوئی بزنس ایونیوز دے کے یوتھ کو ٹریننگ دے کے ان ممالک میں جنہوں نے یہ کام بہت اچھے کیا ہوا ہے وہاں سے کوئی ٹرینر لا کے آپ ہمارے کچھ یوتھ کو ایک گروپ بنا کے ان کو ٹریننگ دے کے اس طرح کی پیکیجنگ بنائیں. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی کوک نہ پئیں, آپ یہ ہمارا لوکل تو پئیں, کیونکہ یہ آپ کے سامنے بنی ہے اور انڈیجینس ہے اور جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہیلدی ہے. آپ کے پاس الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے صاف پانی بھی تو نہیں ہے. لوگ نیسلے پیتے ہیں, ہمارے پاس پینے کے, ہم جب اسکول میں تھے تو ہم آرام سے وہ ندی پہ یوں نیچے لیٹ کے ہم پانی پیتے تھے. اب نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ پولیوشن ہو گئے ہیں. پہلے اس طرح کا نہیں تھا, لوگ پانی کا خیال رکھتے تھے, اب نہیں رکھتے ہیں. تو آپ پہلے اپنے لیے الٹرنیٹس بنائیں. اور پھر یہ جو مکھن کی ٹکیاں جو ہیں ہم ہالینڈ سے اور دوسرے جگہوں سے لاتے ہیں, اس کی بجائے ان ایریاز میں بہت سارے پاسچر ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ ان کو انکریج کریں تو وہ دوبارہ اپنا ڈیری ڈیولپمنٹ لائف سٹاک پہ توجہ دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ توجہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی نئے دور کے مطابق نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی خاص توجہ ہے. اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو جائے, یوتھ کے لیے اسپیشل پیکیج دیا جائے تاکہ وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے جو ہے نا فائدہ لیں. اور ابھی ویسے ہم کہیں نا آپ گائے رکھنا شروع کریں تو وہ کہے گے یار ہم نے MSc کر کے چرواہا بننا ہے,
لیکن اگر ان کو ہم ایک اچھا ٹریننگ اپورچونیٹی دے کے وہ بزنس دکھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بزنس کو کر کے اپنے جیسے 20 اور جوانوں کو وہ جاب دے دیں. ایسی سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے علاقے سے کوئی آئی ہیں جس میں کمیونٹی نے آن دیئر اون کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے ہوں جس میں کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نکل سکتی ہوں, یا کوئی ایسے جو ہے یوتھ انگیجمنٹ کے لیے کوئی پروگرامز؟ جی بالکل, کئی پروگرامز یوتھ نے شروع کیا ہے, جیسے اسکردو میں اور ہنسا میں, گلگت میں انہوں نے ڈرائی فروٹس پہ, چیری پہ کام کیا ہے, کر کے ایکسپورٹ اب کرنا شروع کر دیا ہے یو کے تک. اچھا, اس چائنا میں بیچتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے لوکلی اگر دیکھا جائے لوکل مارکیٹ کے لیے اسکردو میں ہمارے ایک وہاں پہ ادارہ ہے غواڑی میں, انہوں نے ایک چھوٹا سا جگہ, مجھے یاد ہے بہت چھوٹا سا جگہ تھا, اس پہ انہوں نے 1-2 گائے رکھ کے کام شروع کیا تھا. اب شاید ان کے پاس اچھی خاصی تعداد میں اسکردو میں بہت زیادہ انہوں نے ڈیری لانا شروع کیا ہے. لوگوں کو تازہ دودھ, فریش ملک دیتے ہیں, لسی دیتے ہیں, دہی دیتے ہیں, مکھن دیتے ہیں, اور بھی اس طرح کے آہستہ آہستہ لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. لیکن اچھے پیمانے پہ ویل ٹرین کر کے اگر ہم اس پہ صحیح طرح توجہ دے دیں نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ سکسیس ہو سکتے ہیں. ہمیں سکسیس سٹوریز کو جو ہے نا ہمارے کسی بھی ملک سے لانا چاہیے. ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک ملک کو پسند نہیں کرتے نا تو ان کی اچھی چیز کو بھی ہم لینا نہیں چاہتے. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ علم حاصل کرو چین ہی جانا کیوں نہ پڑے. اب اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چین کا پتہ تھا کتنا مشکل ہوگا. آج جانا مشکل ہے تو اس زمانے میں کتنا مشکل ہوگا, پھر بھی ہمیں کہا کہ وہاں جائیں. تو ہم اپنے مسلم ممالک میں سے ایسے ممالک جنہوں نے ان چیزوں پہ بہت بہترین کام کیا ہوا ہے ان سے ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ کے خیال سے جو جتنے بھی چیلنجز جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے جن کے بارے میں, تو ان کے حوالے سے فیوچر میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کس طرح سے مزید چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جی ایک تو یہی ہے کہ جو ادارے لائک ریڈ کرسنٹ یا GBD میں ان کو خود سیلف سسٹین بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ آ جائے تو ڈونر کے پیچھے نہ پھریں, خود سے فوری طور پر لوگوں کو ریلیف دے سکیں. جو ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اتنا آپ کے پرس میں ہو کہ آپ ان کے لیے فوری طور پر ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کریں یا ہیلتھ کا وہ شروع کریں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اوور لیپنگ کی جگہ ہمارا ایک جو ہے نا میکنزم ہونا چاہیے کہ الگ الگ سے کرنے کے بجائے یہ ہو. تیسری بات جو میں نے آپ کو شاید پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے خود ابھی تک جو کام کر رہے جتنے ادارے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کو ریلیف کیسے دینے ہیں, ان کو جانے کیسے بچانا ہے, یہ سارا تو ہم کر رہے ہیں. لیکن جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو پریونٹ کی طرف نہیں ہے, جس میں ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اگر ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کو میلٹنگ کو روک تو نہیں سکتا ہے, لیکن اس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جو گلیشیئر سٹڈیز ہوتے ہیں وہ کرنا چاہیے. ہماری 2 یونیورسٹیز سے میں نے ان کے دونوں کے وائس چانسلر سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ یہ ایم اے اردو ایم اے اسلامیات پڑھانے کے بجائے وہ بہت سارے یونیورسٹیز پڑھاتے ہیں, یہاں پہ آپ 2 چیزیں پہ زیادہ کریں. ایک تو ٹورزم پہ, ہاسپٹیلٹی جو سیکٹر ہے بہت واسٹ ایک سیکٹر ہے. دوسرا جو ہے گلیشیئر اسٹڈیز کا ایک شعبہ بنائے جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے. وہ بہت ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آ کے ادھر اسٹڈی کریں اور ان کے فائنڈنگز کے اوپر پھر ہم کام شروع کریں, تاکہ یہ گلیشیئرز کو جو ہے نا اگر خدا نہ خواستہ 20-30 سال میں میلٹ ہونا ہے تو کوشش یہ ہو کہ وہ 50 سال میں میلٹ ہو. رائٹ. اور جتنا ہمیں ٹائم مل جائے گا اس کے لیے تو اتنے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کی روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے فلڈ بھی آ سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت سارے نقصانات ہونے کا خطرہ ہے, آپ ان کی زمین بچانے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں, آپ ان کی لائف بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, آپ ان کے جو ہے نا مکانات بچانے کے لیے تو پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا ہے اس کو روکنے کے لیے پلاننگ ہماری نہیں ہے. رائٹ. اور آپ کے خیال سے ظاہر ہے جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اس کو
اپنی جتنی بھی ہم انٹرونشنز کر لیں اس کو روکا تو نہیں جا سکتا, بٹ سلو ڈاؤن کیا جا سکتا. ہر چیز کو سلو کیا جائے. جیسے پاپولیشن کا, آپ پاپولیشن کو بند تو نہیں کر سکتے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فیملی مینجمنٹ کریں, مینجمنٹ کی بات ہے نا. تو یہاں بھی مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے وہاں پہ گلیشیئرز پہ فار ایگزامپل ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اتنا گاربیج چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے بہت سارے گلیشیئرز پہ پاکستان کی آرمی ہیں, وہ بھی تو گاربیج چھوڑتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے نا, انسان ہیں وہ, الگ سے تو نہیں ہے. تو ان کو انشور کرائے کہ وہ اپنے گاربیج جو ہے نا وہاں چھوڑ کے نہ آئیں. ٹھیک ہے نا. کلین اپ ہر سال ایک کلین اپ آپریشن, چاہے آرمی ایریاز ہو, چاہے سول ایریاز ہو, چاہے وہ ٹورسٹ ایریاز ہو, یہ ہونا ضروری ہے. اس سے بھی آپ کی جو ہے نا میلٹنگ کو کم کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ جو مثلاً ٹورسٹ جو ہے نا جنریٹرز لے کے جاتے ہیں, ان کو روکا جا سکتا ہے. آپ جو میں نے بتایا کہ ہوٹلز میں اتنے سارے جنریٹرز چلاتے ہیں, ان کو آپ روکا جا سکتا ہے. لیکن آپ ویسے ان کو بند تو نہیں کر سکتے, آپ ان کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے تو نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ سولر سسٹم لگا سکتے ہیں. آپ ہائیڈرو جو ہے نا گلیشیئرز پہ تو ہائیڈرو نہیں جا سکتا, وہاں آپ سولر سسٹم فیسلٹی دے سکتے ہیں. آپ جو ہے ادھر شہروں میں اسکردو, گلگت, ہنزا اور اس طرح کے جو استور جہاں جہاں ٹورسٹ کا فلو زیادہ ہوتا ہے, وہاں آپ جو ہے نا ان کو یہ تو نہیں کہ آپ بجلی بھی نہ دے دیں اور ان کو کہیں جنریٹر بھی نہ چلائے, تو یہ تو نہیں ہوگا. لالٹین جلا کے آج کل کے دور میں کوئی نہیں رہتا ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پرائرٹی میں بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے نا, فار ایگزامپل میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو ظاہر ہے کسی کے اوپر تنقید سمجھیں گے. پچھلے دفعہ چیف منسٹر پنجاب نے 42 ارب روپے 2 مہینے کا بل کے لیے دے دیا. تو اگر وہ 42 ارب کا اگر اسپیسیفک پنجاب کے لیے ہی انڈس پہ اپنا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, 42 ارب میں بن جاتا, تو ان کے لیے 2 مہینے نہیں ہوتے نا, ان کے جنریشنز کے لیے فائدہ ہوتا. تو ہم پلاننگ کو شارٹ ٹرم ہی کرتے ہیں. ہم پولیٹیشینز جو ہے نا, میں بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, ہم لوگ شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں کسی کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی حکومت کتنے سال رہے گی. بالکل صحیح. اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہنے کے لیے. تیل سے بجلی پیدا کرتے ہیں, کوئلے سے بجلی پیدا کرتے ہیں, تیل سے بجلی پیدا کر کے بجلی کے بل کی مد میں لوگوں کا تیل نکالتے ہیں. اس کی بجائے ہمارے پانی سے بجلی پیدا کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کلین انرجی بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ جس طرح سولر ہے, بالکل وہ انرجی ایفیشنسی بھی ہے. اور عام طور پہ گلگت میں جو کمیونٹی موبلائزیشن کا آپ کام کرتے ہیں یا جو ایسے سوشل ورکر آپ کام کرتے ہیں, تو لوگوں کے کس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے وہاں پہ چیلنجز ہیں؟ لوگوں کو سب سے پہلے تو بہت سارے چیزوں میں مسٹرسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں ان کو کانفیڈنس دلائیں کہ یہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہے, آپ کے لیے ہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ ان کے مخالفت میں نہیں ہے, انہی کے لیے ہے, تو پھر دین دے آر ریڈی ٹو کوآپریٹ. اگر ان کو یہ جب تک مسٹرسٹ رہتی ہے تو وہاں ایشوز رہتے ہیں. ابھی بھی کئی سارے کاموں کے بارے میں لوگ افواہیں چل رہی ہیں, تو میں نے خود سجیسٹ بھی دیا تھا, اور آج لکیلی آپ کے چینل کے تھرو یہ میں میسیج بھی دوں گا کہ یہ جو ہے لوگوں کو آپ کانفیڈنس میں لے لیں. کمیونٹی کو آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اس سے کمیونٹی کو کیا ملے گا اور کمیونٹی کے کیا ریزرویشنس ہے اس کو بھی آپ سنیں. جب آپ ان کی بات سنیں گے, ہمارا موبلائزیشن میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے ان کی 3 گھنٹے بھی وہ بولے تو ہم چپ کر کے سنتے تھے, اس کے بعد پھر ہم ان کے پوائنٹس کا رسپونڈ کرتے تھے. پھر ایک دفعہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ جائے کامیاب ہو جائیں, آپ کو 2-3 دفعہ جانا پڑتا تھا گاؤں میں. کبھی کبھی ہم رات کو 12-1 بجے تک بھی ان کے ساتھ بحث کرتے تھے. بحث کرنے سے ہی آپ کا کام نکلتا ہے. آپ لوگوں سے جتنا ایوائڈ کریں گے آپ کے کام میں مشکلات آئیں گے. آپ لوگوں کی سنیں, وہ ایک دفعہ ایگریسو ہوں گے, پھر دوسری دفعہ اس سے تھوڑا کم ہوں گے, تیسری دفعہ پھر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. ان ٹرمز آف دیر ڈے ٹو ڈے جو چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں, تو وہ کس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہر گاؤں کا اپنا ایک ایشو ہوتا ہے.
کچھ گاؤں میں صاف پانی پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، کسی گاؤں میں اسکول کا مسئلہ ہے، کسی گاؤں میں ہیلتھ کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ میں نے شاید بتایا آپ کو کہ ہمارے ہاں جو فنڈس ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ جو ملتے ہیں پاپولیشن بیس ملتا ہے. اب ہمارا ایریا بڑا اسکیٹرڈ ہے. مثلاً ایک گاؤں ہے جس میں 15 گھرانے ہیں، اس کے ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے، دوسری سائڈ پہ دریا ہے. اب اس کے جو ہے نا 15 گھرانوں کے لیے ہم اگر اسکول بنانے کی بات کریں، اسپیشلی جنہوں نے اس ایریا کو نہیں دیکھا ہوا ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فنڈس کا مس یوز کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ اس 15 گھرانے کے بچوں کو تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ان کو صحت کی سہولیت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ان کے لیے روڈ ایکسیس دینا، برج ایکسیس دینا ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اس پہ ظاہر خاص زیادات ہیں. تو یہ مختلف ہر گاؤں کا اپنا الگ ایک ایشو ہے. رائٹ. تو اس کو آپ کوشش کرنا پڑتا ہے کہ ان کی پوری بات سننے کے بعد پھر اس کی سلوشن کی طرف ہم جائیں. مثلا ایک گاؤں ہے جس کا میں نے بتایا کہ 15 گھرانے ہیں، تو اگر ان کو نزدیک میں دوسرا گاؤں ہے، ان کو برج بنا کے اگر وہ ایکسیس کر سکتے ہیں تو آپ اسکول 2 بنانے کے بجائے ان کو برج فیسلٹی دے دیں. لیکن اگر وہ دور ہیں تو ان کے لیے اسکول بھی بنانا پڑے گا. تو یہ مختلف ڈفرینٹ ویری کرتے ہیں گاؤں تو گاؤں، جو ہے نا علاقہ تو علاقہ. مثلا ہمارے جی بی میں ایون ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک سینیریو ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کا مزاج بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. عمران صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار کمنگ اوور. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. میں نے اپنے جو رائے ہے دیے ہیں. اب یہ پبلک کے اوپر ہے کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. تھینک یو.